قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ فلسطین، اسرائیل یا انتہائی قدیم لفظوں میں کنعان کہہ لیں، ویسے تو زمین کا ایک ٹکڑا، مگر بنی نوع انسان کی بے شمار لاشوں کا بوجھ ہے اس پر۔ آج بھی خون بہہ رہا ہے، کل تلواریں تھیں، آج بارود ہے۔ ترکی، شام، اردن، عراق، مصر اور لیبیا جیسے مسلمان ممالک کے بیچوں بیچ بیٹھے یہ یہودی اپنی منمانی کریں تو بات سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کے 3 بڑے الہامی مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان کے اہم مذہبی مقامات اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق اسٹیشنز آف ہولی کرائسٹ یہاں ہے، جبکہ بنیاد پرست عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ راستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کے دوران استعمال ہوا۔ گارڈل ٹاؤن کے بارے میں عیسائی سوچتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ مسلمانوں کے لیے مشہور ڈوم آف راک اور مسجد اقصی یروشلم میں ہے، جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ آج مسجد اقصی میں عبادت پر پابندی ہے، اور یہ ہے دیوار گریا، جو یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی ہے۔ وہ یہاں روتے اور اپنے مسیحا کا انتظار کرتے ہیں۔ ان تینوں مذہب کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ دنیا کے خاتمے سے قبل ہونے والی آخری مقدس جنگ اسی خطہ ارض سے جڑی ہے۔ آج فلسطین کے مقدس مقامات پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو مستقبل میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور اس بڑی جنگ سے پہلے وہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ یہودی ہیں کون، چاہتے کیا ہیں، اور ان کے سینوں میں کون سے راز دفن ہیں؟ آثار قدیمہ کے علم سے یہ زمین میں کیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ آخری مقدس جنگ پر ان کے نظریات کیا ہیں، اور اس کی تیاری کے جنون میں یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ یہ وہ اہم ترین سوالات ہیں جن پر تحقیق سرزمین فلسطین پر بہنے والے خون کے ہر قطرے کی وجہ بتا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ان کی تاریخ جاننی چاہیے۔ یہ وہی قوم ہے جسے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے روکا کہ خبردار، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو، مگر انہوں نے اللہ کا قانون توڑا اور بدترین ذلت اٹھائی۔ پیغمبروں کے دور سے ہی بنی اسرائیل کئی بار ذلیل ہو کر فلسطین سے نکلے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا، مگر اللہ نے ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا۔ واقعہ صلیب کے 70 سال بعد، یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 530 سال پہلے، یہودیوں کو رومیوں نے عبرتناک شکست دے کر اسرائیل سے ایک بار پھر نکال دیا۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ بدبخت قوم 1800 سال سے زائد عرصہ تک دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہوتی رہی، مگر 19ویں صدی کے آخر میں یہودی تھنک ٹینک کی خوفناک منصوبہ بندی کے نتیجے میں یہودی واپس فلسطین پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہودی پروٹوکولز کے نام سے یہودیوں نے 22 نکاتی منشور بھی تیار کیا، اور وہ اب گریٹر اسرائیل کے نئے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں ہر حال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل دوبارہ تعمیر کرنا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر اور ہزاروں سال پہلے کھوئی ہوئی ان کی چیزیں ملنے کے بعد ان کا مسیحا نمودار ہوگا اور دنیا میں ان کا تسلط قائم کر۔ اب یہودی مسجد اقصی کی جگہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد حکمت عملی کے تحت آثار قدیمہ کے کام سے منسلک ہے، اور یہ صہیونی ہر وقت کھو جانے والے عہد کے صندوق یا صندوق سکینہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ الگ الگ روایات کے مطابق اس صندوق میں مختلف پیغمبروں کے زیر استعمال رہنے والی غیر معمولی چیزیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے نبیوں کی مختلف چیزیں موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس صندوق میں بنی اسرائیل کے لیے جنت سے آنے والا منو سلوہ بھی رکھا گیا تھا۔ عہد کے صندوق یا تابوت سکینہ کو یہودی اپنے لیے برکت، فتح اور خوشبختی کی علامت سمجھتے ہیں، اور آخری مقدس جنگ سے قبل اسے تلاش کر کے نئے ٹیمپل میں رکھنا یہودیوں کا سب سے بڑا مشن ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو اپنی آخری لڑائی مسلمانوں سے لڑنی پڑے گی،
جس کے لیے وہ پوری حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ سوشل اور روایتی میڈیا پر یہودی لابی قابض ہے۔ مثال کے طور پر آپ فیس بک پر یہودیوں کے خلاف کوئی تصویر یا پیغام چھوڑنا چاہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں عالمی افق پر چھا چکی ہیں۔ دنیا کے مقبول ترین 8 انٹرنیشنل میڈیا نیٹ ورکس براہ راست یہودیوں کی کمانڈ میں چلتے ہیں، اور یہودی اس میڈیا کو بطور پروپیگنڈا ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ آج کے مسلمان جب فلسطین میں اپنے نہتے بھائیوں اور معصوم بچوں کی گرتی لاشیں دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں کے ملبوں پر بیٹھی بے بس ماؤں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے جنون کے سامنے دوسری جنگ عظیم کا ہٹلر اب انہیں ہیرو لگتا ہے، سچ مچ کا مسیحا۔ آج جب فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر بم گر رہے ہیں تو اپنے انجام سے بے خبر یہ یہودی گرتی لاشوں کا تماشا صرف تفریح کے لیے دیکھ رہے ہیں، اور گونگی اقوام متحدہ، اندھی سپر پاور امریکہ، بحرہ یورپ اور انسانی حقوق کے نام نہاد مردہ ٹھیکیدار اپنے اپنے بدبودار مفادات کے لیے بے حس پڑے ہیں۔ لیکن نہتے فلسطینیوں پر سب سے بڑا ظلم تو امت مسلمہ کے خود غرض حکمرانوں کی مجرمانہ چپ بھی ہے۔ مسلمان حکمران چاہے خاموش رہیں، مگر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی حقیقت سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اس وقت اسرائیل آخری جنگ کی مکمل تیاری میں جٹا ہے۔ مسلم علماء کے مطابق یہودیوں کی یہ ساری تیاری دجال کی مدد کے لیے ہے، جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئے گا۔ شاید وقت قریب ہے۔ علماء اکرام کے مطابق یہودیوں کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ سے جا ملنے والا مسلمانوں کا لشکر خراسان یعنی پاکستان اور افغانستان سے نکلے گا، مگر حدیث شریف کے مطابق اس سے پہلے یہاں بھی ایک جنگ ہوگی۔ اور تو اور بدبخش یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دجال کو بچانے کے لیے اس کے فرار کی منصوبہ بندی بھی کی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے کہ فتح اس عہد کے مسلمانوں کو ملے گی اور یہودی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ مگر اس ساری صورتحال میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کی خاموشی کہیں جرم نہ بن جائے۔ اقتدار کی ہوس میں ملت کو جغرافیائی حدود کے اندر بند کرنے کا تجربہ کہیں مالک کائنات کے سامنے ہمیں جواب دینا بنا دے، کیونکہ ہم رہے نہ رہے یہ آواز ہمیشہ رہے گی۔